سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو زرداری صاحب پھر مان گئے، ایک زرداری سب پہ بھاری، پھر بھاری پڑ گئے۔ گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ آپ کو بنانے میں مدد دی۔ آزاد کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو صدر ہو وہ پیپلز پارٹی کا ہو۔ میاں نواز شریف کو یہ مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جناب آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا اعلان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ڈیجیٹل کے ساتھ صدیق ساجد۔ ویورز، دو بڑوں کی ملاقات نے سارا سیاسی جو اتار چڑھاؤ تھا اس کو حل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ آئیے جفیاں ڈالتے ہیں اور جناب مل ملا کر چلتے ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور کیا ایک دوسرے کی جناب وہ کپڑے، گندے کپڑے بھرے بازار میں دھو رہے ہیں؟ تو جناب والا، میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری کی ملاقات جو رات ایوان صدر میں ہوئی۔ ملاقات ہوئی نہیں، کروائی گئی۔ ہاں جی، کروائی گئی، اور کروانے والے بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ کروانے والوں کا نمائندہ بھی موجود تھا محسن نقوی صاحب کی صورت میں۔ بھائی اگلوں نے بولا کہ تم دونوں صدر، وزیر اعظم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ کیا اختلاف کی باتیں، ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے، آزاد کشمیر الیکشن یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، پنجاب میں یہ نہیں کیا، بلوچستان میں یہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جہاں پہ جس نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں، اسے باہر نہیں نکلے، مہربانی کریں۔ نظام کے اوپر سب کو تحفظات ہیں۔ سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جان حکومت بھی آپ لوگوں کی ہے، سسٹم بھی آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، خراب بھی آپ نے کیا ہے، تو پھر لڑتے کیوں ہیں؟ بیٹھیے، مہربانی کیجئے۔ تو زرداری صاحب پھر مان گئے، ایک زرداری سب پہ بھاری، پھر بھاری پڑ گئے۔ پچھلے دنوں ان کا یہ جو بھار پن ہے وہ تھوڑا سا ہل جل کا شکار تھا، اور جناب وہ پہاڑوں سے دور اور سمندر کے کنارے جا آباد ہوئے۔ تو پھر جنہوں نے مشورہ دیا اور پیغامات دیے کہ جناب بہت ہو گیا، سمندر کی لہریں بہت دیکھ لیجیے، سمندر کی لہریں بہت دیکھ لیں، اب تشریف لے آئیے، پہاڑوں کا نظارہ بھی تو کیجیے۔ آج کل تو بارش اسلام آباد میں ہو رہی ہے، خوبصورت منظر بن جاتا ہے، بادل جناب مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر جناب چھاؤں کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان نظاروں کا نظارہ لیجئے۔ آپ کیا ہر وقت سمندر کی لہریں گنتے رہتے ہیں؟ زرداری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار تھک جاتا ہے بندہ، لہریں گنتے گنتے بھی ملتا ملاتا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ پھر جو پیر فقیر ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان کو کہتے ہیں اچھا جی زرداری صاحب مہربانی آ جائیے، ذرا احتیاط کیجئے گا۔ اب یہ ایک نیا طریقہ ہے، آنے پہ بھی بکروں کا صدقہ اور جانے پہ بھی بکروں کا صدقہ۔ چلو کوئی بات نہیں، غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف نے یہ کہا میرے سورسز کے مطابق زرداری صاحب سے، زرداری صاحب جب آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا اب اجلاس پیر کو شروع ہو رہا ہے، تو جو آپ کا غصہ ہے ہم پہ وہ آپ نکال لیں۔ بلاول نوجوان آدمی ہے، اس کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ مہربانی کیجئے، آپ ایک سیانے بیانے آدمی ہیں، تو آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ جو بات ہوتی ہے ہم سے براہ راست بات کر لیں، بجائے کہ میڈیا کے اوپر جا کر یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہم جو ہے وہ گندے کپڑے دھوئیں۔ بات شروع ہو گئی تھی، اختلاف شروع ہوا تھا آزاد کشمیر کے الیکشن پہ، ہار اور جیت انہوں نے کہا جی وہ ہوتی رہتی ہے، اب تو وہ الیکشن ہو گئے، کسی جگہ پہ ہمارے لوگ ہارے ہمیں اعتراض ہے، آپ کے لوگ ہارے آپ کو بھی اعتراض ہے۔ اب گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ انہوں نے کہا کہ
ہم نے وہ آپ کو بنانے میں مدد دی، آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی، اس کے باوجود ہم نے آپ کی وہاں پہ حکومت اسی طرح بنوائی جس طرح مرکز میں آپ نے ہماری حکومت بنائی۔ لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہماری جو پارٹی ہے وہ جناب اب سادہ اکثریت حاصل کر چکی، تو مہربانی کریں اب وہ پرانے دکھڑے جو ہیں وہ چھوڑ دیں، تو مہربانی اب ہو جائے گی لگتا ہے۔ محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، شہری رحمان صاحب، ملک احمد صاحب اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ طے یہی پایا کہ بات چیت کے ذریعے اختلافات کو حل کیا جائے گا، اور آزاد کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو صدر ہو وہ پیپلز پارٹی کا ہو، صدارت پیپلز پارٹی کو مل جائے۔ ویسے تو انہوں نے سپیکر بھی مانگا ہے، لیکن اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ سپیکر اسی جماعت کا ہوتا ہے جو جیتی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ 100 قانون سازی بل شل پاس کرنے ہوتے ہیں، تو صدر انہوں نے مانگا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ میاں نواز شریف کرتے ہیں۔ وہ جناب مری میں بیٹھک سجا کے بیٹھے ہیں، اور مری میں ہونے والے اجلاس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کا اعلان باضابطہ طور پر میاں نواز شریف نے کرنا ہے۔ تو ان کو جو نام پیش کیے گئے تھے اس میں سر فہرست جو نام تھا وہ تھا جی شاہ غلام قادر کا، جو کہ آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور دوسرا جو نام تھے وہ طارق فاروق ہیں، جنہوں نے سابق وزیر اعظم جو ہے انوار الحق ان کو ہرایا ہے۔ اس کے بعد جناب کرنل ریٹائرڈ وقار نور ہیں، اور پھر جناب راجہ فاروق حیدر صاحب بھی ہیں۔ تو یہ 4 نام جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو نہ صرف پیش کیے گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لیے ہیں۔ اعلان وہ اس کا خود کریں گے، ذہن انہوں نے بنا لیا ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ میاں نواز شریف کو یہ مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جناب آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا اعلان کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ وی لاگ آپ تک پہنچے وہ اعلان ہو بھی جائے، کیونکہ مری میں بیٹھک ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء ہیں، سینئر رہنما، اور آزاد کشمیر کی پوری پارلیمانی پارٹی ہے۔ روٹی شوٹی بھی ادھر کھائیں گے، ٹھنڈے موسم کے مزے اٹھائیں گے۔ تو یہ جناب وہاں پہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جناب پرانی تنخواہ پہ ہی کام کرے گی، کیونکہ جو ملاقاتیں صدر زرداری کی گزشتہ دنوں فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ہوئی ہیں، اس میں جہاں پہ گلے شکوے بھی ہوئے ہیں، وہیں پر سید آصف منیر صاحب نے ان سے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، ہم بھی مہربانی کرتے ہیں۔ تو وہ پھر ظاہر ہے سپریم کمانڈر بھی ہیں ہمارے جو صدر مملکت صاحب ہیں، لیکن صدر صاحب خوش اس بات کے اوپر ہو گئے کہ شکر ہے جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ اب ہم سے ناراض نہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی سے ناراض نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی تو کوئی بھی مول نہیں دے سکتا نا جی موجودہ حالات میں، اور یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے سب نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، جو مرضی آپ کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ یہ خواجہ آصف صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑی دو ٹوک بات کر دی، اور ان کی بات کو وہ کیا کہتے ہیں پتھر پہ لکیر سمجھنا چاہیے کہ یہ سسٹم جو ہے جس طرح کا ہے اس کو چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا ملک احمد صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں ہمارے کام نہیں ہوتے۔ اب ان کے کام پیپلز پارٹی کے ہیں کیا؟ یہ ہمارا ایس ایچ او لگا دو، یہ ہمارا ڈی پی او لگا دو، یہ ایس پی لگا دو، یہ تحصیلدار لگا دو، یہ جناب پٹواری لگا دو، اس طرح کے تو ان کا کام ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کے سامنے تو کوئی بندہ بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے ہمارے ساتھ کی تھی اس حکومت کو بناتے وقت، وہ کمٹمنٹ تو آپ پوری کریں نا، اس کمٹمنٹ کو تو پورا ہونا چاہیے۔ انگریزی کے الفاظ بعض گاتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا معاف کر دیجئے گا، آپ سیانے بیانے آدمی ہیں، ہم ذرا پینڈو قسم کے لوگ ہیں تو ذرا انگریزی میں ہم منہ متھا کاٹی مارتے ہیں۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پھر اس میں صدر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی پنجاب میں آپ نے ہمیں کھڈے لائن لگا دیا، سپیس نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی سپیس آپ نے خود لینی ہے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ وہاں پہ جلسہ کریں، جلوس کریں، ریلیاں نکالیں، احتجاج کریں، جو مرضی کریں، آپ کو اس کو نہیں ہے۔ تو بہرحال جی وہ پھر آخر کار جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ان کی بھی لائن وہی ہے جو زرداری صاحب کی ہے کہ مفاہمت، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کبھی بھی بغیر فائدے کے ہوئی بھی نہیں، اور پیپلز پارٹی والوں نے کی بھی نہیں۔ وہ سیاسی فائدہ لیتے ہیں، بجٹ ہو تو ترقیاتی فنڈز بڑھوا لیتے ہیں، اس طرح کے قانون سازی ہو تو پھر جناب کسی نہ کسی کی تقرری ہوتی ہے یا کوئی اور فائدہ ہوتا ہے۔ وہ گھاٹے کا سودا کرتے نہیں ہیں، یہ آپ کو بتا دیں، گھاٹے کا سودا کرتے نہیں ہیں۔ بہرحال جی یہ اب
जो क्या कहते हैं कि इजलास शुरू हो रहा है परसों से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का, पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब क्या रंग रूप दिखाती है, हुकूमत कौन से बिल्स लाती है। क्योंकि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और पीटीआई वाले देखें, आप अंदाज़ा करें, पीटीआई वाले ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये माफिया, ये बड़ा उस्ताद माफिया है। ये किसी ना अब उन्होंने जो नई छोड़ी वो ये छोड़ी है कि हुकूमत ने पीटीआई से कहा है कि अगर आप 28वीं आईनी तरमीम में जनाब हमें वोट दें तो वो जनाब, बल्कि हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज भेजा है कि इमरान खान को कि 28वीं आईनी तरमीम में आप अगर हमें वोट दें तो इमरान खान की सज़ा माफ़ हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, और 72 घंटों के अंदर अंदर अदालतें हैं जो है इमरान खान के हक़ में फ़ैसला कर सकती हैं। हाय हाय हाय, दूर के डोल सुहाने। तो ये इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि पीटीआई वोट नहीं भी देगी ना, तो 2/3 अक्सरियत पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हो जाती है। 243 लोग हैं और 224 चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए। तो पीटीआई को इस किस्म की पेशकश करने की इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए ये गुमान करते रहते हैं, चूरन अपना बेचने के लिए लगे रहते हैं। तो मैंने आपको उसकी हकीकत जो है वो बता दी। आप अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।